إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، بزرگوں اور دوست، عزیز بچوں، تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما و مدبر انس و جان کے لیے لائق و زیبا ہے. اسی کے لیے سزاوار ہے جو بلا شرکت غیر اس دنیا کی کار فرمائی کر رہا ہے، جس نے ہم لوگوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا، امت محمدیہ میں بنا کر پیدا فرمایا اور اپنی عبادت و بندگی کا شرف ہمیں بخشا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کا ایک تسلسل قائم فرمایا اور قرآن جیسی مقدس کتاب نازل فرمائی. بیشبہ درود و سلام اللہ رب العزت کے تمام برگزیدہ انبیاء و رسول کے اوپر، خصوصیت کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے رشد و ہدایت بنا کر بھیجے گئے، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. برادران اسلام، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطوں کا پایا جانا انتہائی ضروری ہے. سب سے پہلی شرط کہ عمل خالصتاً لوجہ اللہ، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی اور اس کی خوشی کے خاطر کیا جائے. دوسری شرط کہ عمل اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے. اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ما کان خالیا بالریا ومقیدا بالسنہ، کہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے، ریاکاری سے پاک ہو اور نبی کے طریقے کے مطابق ہو. ان دونوں شرطوں میں سے ایک بھی شرط
مفقود ہوئی تو عمل قبولیت سے مانے ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک مقبولیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہم لوگ ذی الحج کے پہلے عشرے سے گزر رہے اور ایک دن بیچ کر کے ہم لوگ ایک عظیم یادگار اور ایک عظیم عبادت کو انجام دینے والے جس کو قربانی کہتے ہیں۔ قربانی بہت عظیم عبادت ہے، لیکن قربانی وہ عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری، دکھاوا، نمود و نمائش، مقابلہ بازی، کبر، غرور، تکبر کا اظہار، اس کے امکانات سب سے زیادہ موجود ہوتے ہیں، سب سے زیادہ۔ اسی لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس بات کو سامنے رکھا جائے کہ اپنی عبادت کو، ایک عظیم عبادت ہے، اس کو ہم ریاکاری سے بچا لیں، یعنی ہم اپنی عبادت کو بچا لیں۔ اگر ریاکاری عبادت میں داخل ہوئی تو وہ عبادت اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگی، منہ پہ مار دی جائے گی۔ سبب یہ ہے کہ آج کل قربانی کا فریضہ مذہبی سے بڑھ کر سماجی حیثیت، خود نمائی، دکھاوا، تکبر کا اظہار اور نمود و نمائش کے تیوہار کی حیثیت اختیار کر چکا۔ عبادت سمجھ کر ہم نہیں کرتے، تیوہار سمجھ کے کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت میں ریاکاری اور دکھاوا داخل ہوتی۔ عبادتیں کبھی بھی تیوہار نہیں ہوا کرتی اور تیوہار کبھی بھی عبادات نہیں ہوا کرتے۔ عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی اور تیوہار میں صرف لہو و لعب ہوتا۔ جس دن انسان اس فلسفے کو سمجھ جائے گا، اس حقیقت کو سمجھ جائے گا جو اس عبادت کے اندر پنہا ہے، اس کے عمل کے اندر خلوص، للہیت آ جائے گی اور ریاکاری کہیں سے بھی داخل نہیں ہو۔ ذی الحج کا مہینہ گزشتہ ادوار میں بھی آتا تھا، لیکن اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ قربانی، جذبہ اطاعت اور فرما برداری کو زیر بحث بنایا جاتا تھا۔ اپنے بچوں کو اس کی اہمیت اور تصور اور اس کا فائدہ، اس کی تعلیم دی جاتی تھی، اس کا تصور بتلایا جاتا تھا، اس کی اہمیت بتلائی جاتی تھی۔ جانوروں کو محض اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر خریدا جاتا تھا اور عبادت سمجھ کر خریدا جاتا تھا کہ یہ عبادت ہے، اسی لیے ہم خرید رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، اس لیے خریدتے تھے۔ خود نمائی نہیں تھی، دکھاوا نہیں تھا، ریاکاری نہیں تھی، نمود و نمائش نہیں تھی، مقابلہ بازی نہیں تھی۔ اگر کوئی بہت بہترین جانور خریدتا بھی تو وہ نمود و نمائش کا ذریعہ نہیں بلکہ ترغیب کا ذریعہ بنتا تھا کہ اللہ کو ایسا موٹا فربا اچھا جانور پسند ہے۔ اور قربانی کرنے والے کو دیکھ کر نہ قربانی کرنے والے، جن کو حیثیت نہیں کہ وہ قربانی کر سکے، وہ احساس کمتری اور ندامت کے شکار نہیں ہوتے تھے۔ لیکن آج نمود و نمائش اتنی بڑھ گئی ہے کہ جن کو اللہ نے استطاعت نہیں دیا ہے، وہ صاحب استطاعت کو دیکھ کر احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ ادوار میں قربانی ہوتی
تو زیادہ سے زیادہ خیال غریبوں مسکینوں محتاجوں کا رکھا جاتا تھا، آج خیال خود کھانے کا سب سے زیادہ انسان رکھتا۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ ہماری قربانیوں سے روح ختم ہو گئی۔ قربانی کے اندر جو فلسفہ بنا ہے، قربانی کی جو اصل حقیقت ہے، اس کی جو اصل روح ہے، اس کو انسان بھلا بیٹھا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پوری قوم قربانی کی روح کو کھو کر بیٹھ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مقصود و مطلوب ہے قربانی کا، کہ پرہیزگاری آ جائے، تقوی آ جائے، وہ انسان کے اندر نہیں آتا۔ کہ جینا اور مرنا صرف اللہ کے خاطر ہو، وہ جذبہ، وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی انسان کے اندر۔ کوئی بھی عبادت ہو، اس کا مقصود و مطلوب یہی ہے کہ انسان تقوی گزار اور متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، قربانی ہو، سب کا مقصود و مطلوب یہی ہے، پرہیزگار انسان بن جائے۔ یاد رکھیے، صرف قربانی کر لینا اور نیت کی درستگی قربانی کی قبولیت کی دلیل نہیں۔ نیت کی درستگی کے ساتھ ساتھ آپ کا پرہیزگار ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ شرط اللہ نے لگائی ہے، اور یہ مقصود ہے کہ قربانی کر کے تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جس طریقے سے جانور کے گلے پر تم چھری پھیر رہے ہو، تم اپنے نفس خواہشات نفسانی کو بھی اسی طریقے سے چھری پھیر کر ختم کر دو۔ نفس کشی پر آمادہ کیا جا رہا ہے، پھر نفس کو کاٹ ڈالو، ختم کر دو۔ اگر قربانی کے باوجود بھی انسان ہوائے نفس کی پیروی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قربانی کی روح سے واقف نہیں، اس تک وہ نہیں پہنچا، لہذا اس کی قربانی میں وہ دم نہیں کہ وہ قبولیت کے درجے تک پہنچ جائے۔ برادران اسلام، ریاکاری آخر عبادات کے اندر آتی کیسے، یہ داخل کیسے ہوتی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت۔ ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں تو آخر ریاکاری داخل کیسے ہو جاتی ہے، یہ سوچنے کی ضرورت۔ یاد رکھیے، اللہ کا جو تقوی ہے، تقوی کی جو رسی ہے، جیسے جیسے ڈھیلی اور کمزور پڑتی ہے، شیطان کا وسوسہ اور اس کا جو بچھایا ہوا جال ہے وہ دلوں پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے لگتا ہے۔ تقوی جیسے جیسے کمزور آپ کا ہوتا جائے گا، آپ کے عمل میں کمزوری پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ عبادات کا مقصد ہی ہے پرہیزگار بنانا، تقوی گزار بنانا۔ لہذا آپ کا تقوی جتنا کمزور ہوگا، عمل میں کمزوری اتنی زیادہ ہوگی۔ آپ کا تقوی جتنا ہائی لیول کا ہوگا، مضبوط ہوگا، آپ کے عمل میں اتنی زیادہ مضبوطی آئے گی، استحکام آئے گا۔ لہذا جب انسان کی پرہیزگاری اور تقوی کمزور ہوتا ہے تو مختلف اخلاقی برائیاں، غیر اخلاقی اعمال انسانوں کے دلوں پر جنم لینے لگتے ہیں، اور پھر انسان اس عمل کو کرتا ضرور ہے، لیکن اس اللہ کے لیے بھی کرتا ہے، لیکن اس میں اللہ کا شریک بنا دیتا ہے، اور اسی کو ریاکاری کہتے ہیں۔ اور اسی ریاکاری کو اللہ کے نبی نے شرک کہا، شرک اصغر کہا، اور اسی کا ڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام پر سب سے زیادہ تھا۔ صحابہ کرام کے ایمان کا تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کتنا مضبوط تھا۔ نبی کی صحبت میں، تربیت میں وہ رہتے تھے، تو ان پر جب اللہ کے نبی کو ریاکاری کا اتنا خوف تھا، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا، پوچھا گیا تو کہا کہ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ کہا ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ تو ہمارے عمل اور ہمارے ایمان کا آپ جائزہ اپنے لے سکتے ہیں۔
یاد رکھیے عمل کے اندر آپ کے تقوی کے اندر کمزوری آئے گی، شیطان کا حملہ تیز ہو جائے گا، اور شیطان کا جب حملہ تیز ہوگا انسان مختلف برائیوں میں پڑے گا۔ لوگ اس طریقے سے نمود و نمائش میں پڑ جاتے ہیں، ایسے ایسے لوگ معاشرے کے اندر آپ کو ملیں گے کہ معاشرے میں گھوم کر واچ کریں گے، دیکھیں گے کہ کس کا جانور سب سے زیادہ تگڑا مضبوط ہے، تاکہ میں جب جاؤں خریدنے تو اس سے بھی تگڑا جانور لے کر آؤں، اس سے بھی بہتر جانور لے کر آؤں، تاکہ معاشرے میں ہمارا نام ہو، کتنا اچھا جانور لے کے آیا۔ جانور تو اچھا کرنا ہی ہے، اچھا نہیں ہوگا جانور تو قربانی ہی نہیں ہوگی، بہتر جانور فرما جانور تو کرنا ہی، لیکن اللہ کے لیے کرنا ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا، ریاکاری نہیں آنی چاہیے۔ اور یہ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت اس برائی میں ملوث ہے، اکثریت اس برائی میں ملوث ہے، لہذا ہم قربانی تو ہر سال کرتے ہیں، لیکن اس کی روح تک ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں، کیونکہ ہماری قربانی میں دکھاوا اور نمود و نمائش آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، عمل جتنا بڑا ہوتا ہے اس پر ثواب اور اجر بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، اگر دکھاوا آ گیا تو عذاب بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، اب قربانی کرنے جا رہے ہیں تو قربانی کوئی لے لیجئے، اس پر کسی بھی عمل کو ہم رکھ سکتے ہیں۔ قربانی بہت بڑی عبادت ہے، اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے، کرنا اللہ کے لیے، قربانی ہے کرنا اللہ کے لیے، اجر بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے قربانی اللہ کے لیے کی تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا ہمیں دے گا، بہت بڑا دے گا۔ اب وہی قربانی ہم نے کی لیکن اللہ کے لیے نہیں کی، اس میں اللہ کا شریک بنا دیا، دکھاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی، خود نمائی آ گئی، تو لہٰذا خود نمائی آنے کی وجہ سے یہ جو اجر بڑا تھا اب یہ اجر عذاب میں تبدیل ہو گیا۔ یاد رکھیے کہ ریاکاری داخل ہونے پر عبادات جو ہے عذاب میں بدل جاتا ہے، اور وہی عبادت آپ کے لیے بوال جان بن جاتی ہے۔ آپ نے ضرور بہت بڑی عبادت کو انجام دیا، لیکن ذرا سی نیت میں کھوٹ آ گئی، ذرا سی بھی آ گئی کہ لوگ دیکھیں کہیں کہ واہ کیا جانور کیا، زبردست 50,000 کا جانور لے کے آیا، 40,000 کا جانور لے کے آیا۔ یہ اگر دل میں آ گیا کہ لوگ یہ کہیں، معاملہ ختم، معاملہ آپ کا ختم ہو گیا، وہی عبادت عذاب میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اب عبادت بڑی ہے تو اجر بڑا ہے، اب ریاکاری آئی تو وہی اجر جو ہے عذاب میں تبدیل ہوئی، تو ایسا نہیں ہے کہ عذاب کم ہو جائے گا، نہیں، جتنا بڑا اجر تھا وہ اپنی جگہ مسلم رہے گا، وہی صرف عذاب میں تبدیل ہو جائے گا، عذاب بھی اتنا ہی بڑا ہو۔ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بہت ہلکے الفاظ میں، آسان انداز میں، تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ریاکاری کتنی خراب چیز ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت اس میں ڈوبی ہو۔ اور اچھا، ایک بہت پوائنٹ کی بات بتاتا، شیطان جو ہے ہمارا دشمن ہے، ہمیشہ ہمارے پیچھے لگا ہوا۔ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے عمل سے روک دے، عمل سے روک دے۔ غور سے سنیے، سب سے بڑی کوشش ہمیں عمل سے روک دیا جائے، چاہے وہ نماز ہو، نماز سے روک دے، زکوٰۃ ہو، زکوٰۃ سے روک دے،
حج ہو, حج سے روک دے, قربانی ہو, قربانی سے روک دے, روزہ اور کوئی بھی عمل ہو, اس کی سب سے پہلی کوشش یہی ہوتی ہے جس پر پورا جی جان لگا دیتا ہے وہ, کہ انسان اس عمل کو کرنے سے رک جائے. ایک نمازی یہ نماز پڑھنے سے رک جائے, حج کرنے والا ارادہ کر رہا ہے حج کرنے نہ جائے, زکات دینے کا ارادہ کر رہا ہے نہ دے, روزہ رکھنا روزے سے اس کو روک دیا جائے, قربانی کرنے کا ارادہ کر رہا ہے قربانی سے روک دیا جائے. تو اس کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی, جب وہ اس کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے, نہیں روک پایا اس کو عمل کرنے سے, تو پھر اپنا دوسرا کارڈ وہ کھیلتا ہے, دوسرا جال بچھاتا ہے, دوسرا حربہ اختیار کرتا ہے جس میں انسانوں کی اکثریت پھنس جاتی ہے. اور وہ دوسرا حربہ کیا ہے کہ عمل سے تو ہم نہیں روک پائے, لہذا عمل کو ہی خراب کر دو, عمل کو ہی خراب کر دو. عمل کرے ضرور لیکن ریاکاری گھسا دیا, ریاکاری جیسے منفی جذبات اس کے دلوں میں ابھارے, ایسی کیفیت اس کے اندر پیدا کر دی, لہذا اس کا عمل برباد ہو گیا, ضائع ہو گیا, ختم ہو گیا. یہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش ہوتی. اسی لیے اسلاف کا قول ہے, ہمارے سلف کہا کرتے تھے, رب صغیرۃ تکبرها النیہ ورب کبیرۃ تصغرها النیہ. فرماتے تھے کہ انسان کے عمل کے اندر خلوص للہیت اس کے چھوٹے چھوٹے عمل کو اللہ کے نزدیک بہت بڑا بنا دیتا ہے. اگر آپ کا عمل چھوٹا ہے لیکن آپ کے عمل کے اندر خلوص ہے, للہیت ہے, اللہ کے لیے ہے, صرف اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے, تو وہ عمل اگر سے چھوٹا بھی ہوگا تو اللہ کے نزدیک بہت بڑا بن جائے گا, اس کا اجر بہت بڑا ہوگا. لیکن اگر آپ کا عمل بہت بڑا ہے لیکن اگر اس کے اندر خلوص نہیں ہے, للہیت نہیں ہے, تو وہ عمل چاہے کتنا بھی بڑا ہو اللہ کے نزدیک زیرو ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, منہ پہ مار دیا جائے. بڑا بہترین قول. لہذا ضرورت اس بات کی مسلمان کہ ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لیں, اپنے دلوں کا جائزہ لیں, کیونکہ تقوی کی جو صورتیں ہیں, پرہیزگاری کی جو صورتیں ہیں, وہ یہیں سے پھوٹتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا تھا, التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا. تقوی یہاں ہوتا ہے, یہیں سے پھوٹتا ہے. لہذا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ سوچئے, تقوی کا دامن, پرہیزگاری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. جو عمل کا مقصود و مطلوب ہے وہی نہیں حاصل ہوا تو کہاں سے عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. بالکل واضح اعلان ہے اللہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا ہے, قربانی کا تمہارے خون نہیں پہنچتا ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, بلکہ تمہارا تقوی, تمہاری پرہیزگاری, للہیت پہنچتی ہے اللہ کے سامنے. للہیت اللہ کی پہنچتی. اللہ کے نبی نے اس کو دوسرے الفاظ میں بیان فرمایا, إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَجْسَامِكُمْ. اللہ تمہارے دل, اللہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا, تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا, تم کتنے خوبصورت ہو, کتنے ہینسم ہو, کتنے سمارٹ لگتے ہو, اللہ یہ نہیں دیکھتا. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے, تمہارے عمل کو دیکھتا ہے, تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے, تمہارے دل میں جذبہ کیا ہے. وہ جذبہ ہے جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے اندر تھا, وہ جذبہ ہے کہ نہیں اللہ پر مر مٹنے کا, اس کے لیے جینے کا, اس کے لیے مرنے کا, اس کے لیے ہر کچھ قربان کر دینے کا, فرما برداری کا جذبہ ہے کہ نہیں, اور نیت تمہاری درست ہے کہ نہیں, دلوں میں اخلاص ہے کہ نہیں, دلوں میں للہیت ہے کہ نہیں, دلوں میں تقوی اور پرہیزگاری, اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں, ہر عمل کو اللہ کے لیے انجام دینے کا خالص جذبہ موجود ہے کہ نہیں. یہ اللہ دیکھتا ہے. اس کے بعد آپ کا عمل اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے. اور اگر ان کیفیات سے انسان کا عمل خالی ہوتا ہے تو اس عمل کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, اسے منہ پہ مار دیا جاتا ہے, اس کو قبولیت کا درجہ نہیں ملتا, مہر اللہ کی نہیں لگتی.
اسی لیے مسلمان قربانی ہم کرنے جا رہے ہیں، عمل اللہ کو قبول کرنا ہے، اللہ کو اس کا درجہ دینا ہے، اللہ رب العزت کو اس کا اجر ہمیں دینا ہے، لہذا سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کو ہمیں دینا ہے، تو کیوں نہ ہم عمل کو بھی اللہ رب العزت کے لیے خالص کریں تاکہ اس کا پورا پورا اجر ہمیں مل سکے۔ لہذا اپنے عملوں کو، کوئی بھی عمل ہو، اس کو ریاکاری اور نمود و نمائش سے بچائیے، کوشش کیجیے حتی الامکان مکمل طور پر تقوی کا جو دامن ہے وہ نہ چھوٹے۔ یہی مقصد قربانی کا ہے کہ پرہیزگاری آپ کے اندر آ جائے، آپ قربانی کرتے وقت دعا پڑھتے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بہت بڑا عہد ہے اس آیت کے اندر، بہت بڑا عہد ہے اللہ سے آپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس عہد کو بھول جاتے ہیں کہ میری نماز، میری قربانی۔ اگر آپ کی قربانی نے آپ کو تقوی نہیں سکھایا، متقی نہیں بنایا، آپ کی نماز اللہ کے لیے نہیں ہوئی، آپ کی قربانی اللہ کے لیے نہیں ہوئی، آپ کی زندگی کا ہر قدم اللہ کے لیے نہیں ہوا، اور آپ کا جینا مرنا اللہ کے لیے نہیں ہوا، تو پھر بتائیے آپ کو عمل پر اجر کیا ملے گا؟ اسی لیے اپنے دلوں کا محاسبہ کیجئے، اپنا جائزہ لیجئے، پھر اس کے بعد قربانی کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھائیے، اور ہمیشہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے عمل کو قبول فرمائے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے، کوئی بھی عمل کرو تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی دربار میں وہ عمل مقبول ہو جائے، اس کی مقبولیت کی دعا کیجیے، عمل کرنے کے بعد دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت آپ کے عمل کو قبول فرمائے۔ پھر مقبولیت کے درجے کو پہنچ جانا آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ قبول ہو گیا سمجھیے آپ کامیاب ہو گئے، اور اگر کبھی نفس اور شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ دعا کر کے کیا کرو گے، تمہارا عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو پھر اس موقع پر میں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا بتاؤں گا جو انہوں نے اپنے رب سے کی تھی، عسى اللہ اکون بدعاء رب شقیا، کہ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ کتنی پیاری دعا، کتنی پیاری دعا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کے محروم نہیں رہوں گا۔ لہٰذا ہم بھی اس کیفیت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں گے کہ جو عمل اللہ میں نے تیرے دربار میں پیش کر دیا ہے، جو قربانی میں نے تیرے سامنے دے دیا ہے، اس کو تو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ برادران اسلام، ہماری اور آپ کی یہ مسجد بن رہی ہے، آپ جیسے اہل خیر حضرات کی توجہات کا مرکز ہے، یہ منتظر ہے آپ کی توجہات کا۔ بارش کا موسم چل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کتنا پانی لگا ہوا ہے۔ دنیا میں تو ہم گھر بہت بناتے ہیں، دنیا کے لیے تو ہم بہت کماتے ہیں، کم سے کم آخرت کے لیے بھی تو کمانے کے لیے کچھ سوچیے، آخرت میں گھر بنانے کا سوچیے۔ دنیا میں کمایا کھایا بنایا ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کی بلڈنگ جو آپ کھڑی کیجئے گا وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی، اور آخرت کا جو آپ سرمایہ آج جمع کیجئے گا، بینک بیلنس، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا، وہی اصل ہے جو قیامت میں ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دولت دی ہے، مال اہل ثروت آپ کو بنایا، تو اپنی مسجد پر دھیان دیجئے، زیادہ سے زیادہ تعاون کیجئے تاکہ یہ اپنے اس مقام تک پہنچ جائے۔ بارش کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے مسجد کی تعمیر میں، لہٰذا اس پر آپ لوگ تھوڑا دھیان دیں تاکہ جلد از جلد یہ اپنے اس مقام تک پہنچ جائے جہاں فی الحال ہم لوگ لے جانا چاہتے ہیں، تاکہ کوئی دوسری پریشانی اس کو تعمیر میں نہ آئے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بھائی رہتے ہیں، غزنی بھائی، ان کے سسر کی طبیعت انتہائی خراب ہے۔ گزارش کی ہے، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ان کے سسر کی صحت یابی کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے سسر کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔